السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، مسجد کا امام جو ہے یہ بھی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، لیکن لوگ اس کو مظلوم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بیچارہ سارا اپنا وقت نکال کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں صرف تھوڑی سی تنخواہ کے لیے 5 یا 10,000 12,000 سے زیادہ مسجد میں آپ کے ٹائم دیتا ہے، اور 12,000 مہینہ، 10,000 مہینہ، 5,000 مہینہ۔ کیا 5,000 کیا پڑھتے؟ روزانہ 200 روپے بھی نہیں پڑھتے۔ 10,000 مہینہ، روزانہ 300 کچھ پڑھتے ہیں، 315 300 کچھ اوپر پڑھتے ہیں۔ 12,000 کے ساتھ 400 روپے روزانہ۔ میرے بھائیوں، 200 میں، 300 میں یا 400 میں ہم خود جانتے ہیں، ہر بھی بچے والے جانتے ہیں کہ اس مشکل زمانے میں، اس مشکل حالات میں، اس تنگی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ اتنے صبر کرنے کے ساتھ بیچارہ مسجد میں ٹائم دیتا ہے، وقت پہ نماز پڑھانی ہے اس کو بیچارے کو۔ اگر تھوڑی لیٹ ہو گئی تو مسجد کے امام کو وہ بھی سنا رہا ہوتا ہے جس کے گھر میں کوئی ذرا برابر بکواس نہیں سنتا۔ مسجد میں وہ بھی امام کو سنا رہا ہوتا ہے کہ تم نے لیٹ کیوں کری ہے، کیوں لیٹ سے آیا ہے۔ مسجد میں اگر امام ذرا کبھی اس سے غلطی ہو جائے، بغیر وضو کے نماز پڑھا دے بھول کے، عوام پیچھے مقتدی اس کی کلاس لیتے ہیں، تو اگر کہتے یار میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تھی تو دوبارہ لوٹا لینا، تو مقتدی اس کے پیچھے پڑ جاتے، کیسے تو وہ بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہے، پتہ نہیں کتنا بغیر وضو کے نماز پڑھا دی ہوگی۔ اور جو مہینے میں پیسے دیتے ہیں 5,000 10,000 یا 12,000، وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، زکوٰۃ کے، اپنی جیب سے ذاتی پیسے نہیں دیتے۔ جو وہاں کے محتمیم ہے یا بڑے ہیں، جو وہ کتنی 5,000 10,000 12,000 تنخواہ دیتے، وہ بھی زکوٰۃ میں سے۔ بعض جگہوں پہ مسجد میں تو پیسے، بعض مساجدوں میں تو پیسے ملتے ہی نہیں ہے۔ مسجد کے امام کو بیچارے کو کے پاس جا کے بولنا پڑتا ہے مہینہ پورا ہو گیا ہے، مجھے ضرورت ہے، مجھے، پھر جا کے کوئی اس کو پیسے دیتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بیچارہ وہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتا صحیح طرح، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا صحیح طرح۔ وہ بیچارہ پہلے مدرسے میں پڑھ کے آتا ہے، عالم بنتا ہے یا حافظ بنتا ہے یا مفتی بنتا ہے، پھر 8,000 10,000 12,000 میں وہ آپ کی غلامی کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے آج مشکل وقت میں 8-10,000 میں؟ اور اگر امام صاحب بچے کو مار دے غلطی پر، بچے نے سبق یاد نہیں کرایا اور مار دے، تھپڑ مار دے، پھر اس کی وہ بچے گھر جا کے شکایت کر دے۔ آج کل کے والدین ایسے ہیں، الٹا وہ اپنے بچے کو ڈانٹے، اپنے بچے کو سمجھائے، الٹا وہ استاد کو مارنے چل پڑتے ہیں، استاد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی تازہ واقعہ ہے اس کا، سرحد کے علاقے کا، ساتھ مردان کا واقعہ ہے تازہ، کیسے وہ مسجد کے امام نے بچے کو مارا، اس کی خیر کھائی میں مارا ہوگا، اس کی کسی غلطی میں مارا ہوگا، اسے سبق یاد کر کے نہیں سنایا ہوگا۔ کیسے اس کو باپ اور بیٹا بتایا جا رہا ہے، کیسے اس کے بڑے بھائی نے اور باپ نے مل کر اس امام پہ چھری پھیر دی، مسجد کے امام پہ چھری پھیر دی۔ کیا اس کا معاوضہ 8-10,000 روپے کیا اتنے سستے، کیا اس کی جان اتنی سستی تھی کہ وہ 8-10,000 کے لیے اس نے جان دے دی اپنی؟ شرم حیا کرو، شرم حیا کرو۔ وہ بیچارہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کی مسجد میں آ رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو مدرسے پڑھا رہا ہے۔ کیا اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ تو خود کہتے ہو میرا 1 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، اور اس کے بچے بیمار ہو جائے بیچارہ، وہ کس کو جا کے کہے؟ جس کی تنخواہ 12,000 ہو، جس کی تنخواہ 10,000 ہو، جس کی تنخواہ 8,000 ہو، جس کی تنخواہ 5,000 ہو، وہ کس کو جا کے کہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے؟ وہ کس کو جا کے بولے؟ جس کی بیوی بیچاری بیمار ہو جائے، وہ کس کو جا کے بولے میری بیوی بیمار ہے کہ اس کو دوائی دلا دو؟ وہ بھی ساری زندگی تمہاری غلامی میں گزار دیتا ہے۔ بے وقوف ایسے امام، میں ان کو بولتا ہوں، بے وقوف ایسے امام جو اپنا کاروبار نہیں کرتے۔ کاروبار کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ کس نے بولا کہ ان کی غلامی کرو 5,000 میں 10,000 میں؟ ان کے تانے سنو، مسجد امام کو تانے دیے جاتے ہیں، کیوں کریں ہم ان کی غلامی؟ کسی کے ہم غلام ہیں؟ اللہ نے ہمیں آزاد بنایا ہے کہ 8-10,000 میں کیا ہوتا ہے؟ 10,000 میں بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جس کی تنخواہ خود 2 لاکھ 3 لاکھ روپے، ہمارے یہاں 3 لاکھ روپے تنخواہ والا مہینہ، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی عالم بن کر آ جائے۔ میں عالم بن کر آیا 2018 میں، میں نے آ کے اپنا سال لگایا، اس کے بعد کاروبار کھولا، اس کے بعد مجھ پہ فتوے لگ گئے کہ بھائی یہ دیکھو دنیا میں لگ گیا، ضائع ہو گیا، اللہ نے قبول نہیں کرا۔ تو تمہاری غلامی کرتا میں 6,000 کے اندر، تمہاری غلامی کرتا 10,000 کے اندر۔
तो तुम्हारी गुलामी करता 12,000 के अंदर और तुम्हारे ताने सुनता मैं। बेवकूफ है वो इमाम जो तुम्हारे 6,000 12,000 के लिए तुम्हारी गुलामी करता है। उसे रही अपना कारोबार खोले, कारोबार करना भी दिन का हिस्सा है। अलकासिब हबीबुल्लाह, हला रोजी कमाने वाला अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का हबीब है। सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर, कयामत को उसका शर नबियों के साथ होगा, सिद्दीक के साथ होगा। मस्जिद के इमाम को ये कहा कि नमाज जो मस्जिद में इमामत कराता है उसका शर नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सहाबा के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा, नहीं है, नहीं कहा। लेकिन हलाल रोजी वाले के बारे में कहा कि मस्जिद कहा कि हलाल रोजी कमाने वाले का शर सादिक हो, अमीन और दो सिफात अपना, उसका शर कयामत में नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन के साथ होगा। एक दफा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हाथों में निशान पड़े हुए थे काम करने की वजह से। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ ये हाथों को क्या हो गया, क्या हो गया? तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों के लिए खेती बाड़ी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, ये काम करते करते मेरे हाथ ऐसे हो गए। अल्लाह के नबी हाथ पकड़ा मुआज़, साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला का, ऐसे बोसा दे दिया, कहा मुआज़ तेरे हाथ जैसे जिसके हाथ हो जाएंगे अल्लाह उन हाथों में जहन्नम के आग को हराम कर देगा। मस्जिद के इमाम के हाथ को चुमा, उसके एक ताजिर के हाथ को चुमा। अल्लाह के नबी खुद तिजारत किया करते थे, अल्लाह के नबी खुद अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह का माल लेके जाया करते थे और मुल्क शाम जाकर तिजारत किया करते थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को जब हुकूमत मिली, खिलाफत मिली, कपड़े रख के जा रहे हैं बेचने के लिए जा रहे हैं, कपड़ों के ताजिर है, कपड़े रख के। हज़रत उमर ने कहा कहाँ जा रहे हो, आप तो खलीफा है, हुकूमत करे किधर? कहा उमर अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहाँ से? वो अबू बकर जिसका ईमान इतना ज्यादा वजनी, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि सिद्दीक अकबर का ईमान इतना ज्यादा वजनी है, इतना ज्यादा वजनी है कि अबू बकर का दिल भी अबू बकर के ईमान को थक चुका है। इतना ज्यादा मजबूत ईमान वाले, यानी उमर में कमाऊंगा नहीं तो कहां से खाऊंगा? फिर अबू बकर सिद्दीक का वजीफा मुकर्रर किया गया, उसके बाद उन्होंने छोड़ा। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े ताजिर थे कपड़ों के, किसी न किसी इमाम का किसी का कोई काम था, किसी का कोई काम था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे नबी ने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहतरीन नबी है कि वो खुद अपने हाथ से लोहा गर्म करके नरम करते थे उसे और उसके जरिए रोजी कमाया करते थे। मेरे भाई ताजिर की बड़ी शान है, बड़ी शान है। हमने सिर्फ मस्जिद को संभालना इबादत समझ लिया है, मुसल्ला संभालना सिर्फ इबादत समझ लिया है, इनकी गुलामी करना इबादत समझ लिया। क्यों हम किसी के नौकर है, 6,000 में गुलामी करें? मुझे तो बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। जिसका बस चलता है मस्जिद के इमाम को आगे बेइज्जत कर देता है, जिसका बस चलता है मस्जिद के इमाम को जलील कर देता है। मैं खुद कसूर में था, हमारी जमात गई हुई थी, साल के दौरान चल रही थी, मैंने खुद मस्जिद के अंदर देखा एक इमाम साहब ने बच्चे को मार दिया या डांट दिया। उसका वालिद साहब हमारे जमात वालों के सामने, मेरे सामने, हम सबके सामने, वो आलिम भी थे, हमारे सामने आकर उसे जलील किया, उसे डांटा अच्छा खासा, उसकी बेइज्जती करी, हमारा भी लिहाज नहीं किया। तबलीग वाले आए हुए, ये कहीं साइड में चले जाए, फिर मैं करूंगा, नहीं, हमारे सामने उसने मस्जिद के इमाम को जलील किया है। फिर वो इमाम साहब बेचारे रो रहे थे, मैंने जब उनके करीब गया, मैंने उनको प्यार किया, गले लगाया, मैंने कहा यार अब क्यों उनकी गुलामी करते, छोड़ो, अपना कारोबार करो, कारोबार करना भी इबादत है। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया मस्जिद में बैठ के इमाम नमाजें पढ़ाओ। सहाबा कराम तो नमाज पढ़ाते हुए डरते थे कि हम मुसल्ले पे नहीं आएंगे, कोई हमसे गलती हो गई क़यामत में हमसे पूछना हो जाए मुक्तदी के बारे में। वो कहने लगा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मस्जिद में मैं अपना कोई कारोबार कर सकूं। ये गरीबों को फंसाते हैं, बेबस लोगों को मस्जिद के इमाम बनाते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता, कारोबार कर लेते उनको हजम नहीं होता, आवाम को, इन मुक्तदियों को हजम नहीं होता कि देखो दुनिया में लग गया। ये चाहते हैं हमसे आगे ना बढ़े, मौलवी को कभी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं मौलवी के पास कभी अच्छी कार हो, ये चाहते ही नहीं मौलवी के पास पैसा हो, ये चाहते ही नहीं मौलवी के पास अच्छा कारोबार हो, मौलवी का बैंक बैलेंस हो। क्यों ना हो भाई, हो क्यों नहीं हो, होना चाहिए। क्या तुम्हारे गुलाम बन के रहे मौलवी, तुम्हारे नौकर है मौलवी, 6,000 में तुम्हारी गुलामी करे? ये अमीरों के बच्चे महीने का लाखों खा जाते हैं, लाख के तो मोबाइल होते हैं इनकी जेब में। मस्जिद के इमाम को मुलाजिम समझा होता है। कैसे उस बेचारे को गाजर मूली की तरह ज़िबा कर दिया गया, उसकी गले पे छुरी फेर दी गई, सिर्फ बच्चे को डांटने पर बाप और बेटे ने कर दिया, बड़े भाई ने बाप ने कर दिया। क्या इमाम को जिसको ज़िबा करा उसकी बीवी का क्या हाल होगा इस टाइम, उसके बच्चों का क्या हाल होगा? जरा सोचा है आपने? 6,000 8,000 के अंदर 10,000 के अंदर आपने उसकी गर्दन ही काट दी। और वो क्या बच्चा कुछ आगे जाके दीन सीखेगा? मैं खुद मदरसे पढ़ता था, मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत दफा मारा, मेरे फायदे के लिए मारा, मेरी कमर पे निशान पड़ जाया करते थे। मेरे वालिद ने कभी जाके मेरे उस्ताद को नहीं डांटा, कभी गुस्सा नहीं करा उन पर। इसकी वजह से आज अल्लाह ने मुझे आखिरी इख्तिताम तक पहुंचाया, मुकम्मल आलिम बनाया।
آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. افسوس کی بات ہے, کیوں غلامی کر رہے ہو تم ان کی؟ تو میں جتنے بھی مسجد کے امام ہیں, جس مسجد کے اندر ان کے ساتھ بے سلوکی ہوتی ہے, بد اخلاقی لوگ پیش آتے ہیں, ان کی عزت نہیں کرتے. عزت خود کرائی جاتی ہے بھائیو, عزت خود کرائی جاتی ہے. جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے, کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا. سمجھ جاؤ بات کو. جب تک خود آپ اپنی عزت کرنا نہیں جانو گے, اپنی ویلیو کو نہیں جانو گے, اپنی قدر کو نہیں جانو گے, اپنی اوقات کو نہیں جانو گے, جب تک کوئی آپ کی حیثیت کو بلند نہیں کر سکتا. خود آپ کو کرنا پڑے گا اپنی شان کو, اپنے حق کے لیے بولنا پڑے گا. کیوں آپ ان کی غلامی کر رہے ہو بھائی؟ چھوٹا موٹا کاروبار کر لو, تھوڑا بہت کاروبار کر لو, لیکن کسی کی غلامی نہ کرو. امامت کرنا اچھی بات ہے, بچوں کو قرآن پڑھانا اچھی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم تو وہ تو بہترین ہے, لیکن الو کے پٹھے یہ مسجد کے مقتدی بھی تو سمجھے, الو کے پٹھے محتمی بھی تو سمجھے, الو کے پٹھے امام کو جو ذلیل کرنے والے الو کے پٹھے بھی تو سمجھے. امام کو جب چاہتے ذلیل کر دیتے. وہ بھی آگے مسجد کو سنا رہا ہوتا ہے جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے. کہتے ہیں مسجد کا امام جو پورے محلے کی دلہن ہوتا ہے بیچارہ. گھر کی ایک عورت بیوی نہیں سنتی میاں کی, اکیلی بیوی نہیں سنتی میاں کی. وہ بیچارہ کس کس کی سنے؟ کتنی ساری اس کی بیوی ہے, کتنے سارے اس کے شوہر ہے. مسجد کا جو امام ہے اس کے کتنے سارے شوہر ہے. جو گھر کی بیوی ہے وہ ایک صرف اپنے میاں کی نہیں سنتی. اور مسجد کا جو امام ہے اس کے کتنے سارے خاوند ہو گئے, کتنے سارے شوہر ہو گئے. وہ بیچارہ کس کس کی بکواسات سنے 6,000 کے چکر میں, 8-10,000 کے چکر میں. تو خدا را میں یہ کوئی التماس, یہ گزارش کروں ہاتھ جوڑ کر کہ جہاں آپ کی عزت نہیں ہے, جہاں آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, جہاں آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, جہاں آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے, خدا را ایسی مسجد کو چھوڑ دو. آپ سے قیامت نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں مسجد کی امامت کرائی, کیوں نہیں کرائی امامت آپ نے کیوں مسجد کو نہیں سنبھالا. کوئی آپ پہ فرض نہیں ایسی مسجد میں امامت کرانا. خدا کا اللہ کا خوف کرو. کیوں آپ مسجد کے امام کو ذلیل کرتے ہو؟ اللہ کا خوف کرو. آپ کا کیا انجام ہوگا جو مسجد کے امام کے ساتھ پورا سلوک کرتے ہیں؟ تو بھائی یہ اپنا درد دل بیان کرنا تھا. 8-10,000 کے چکر میں کی غلامی نہ کرو, غلامی نہ کرو, غلامی نہ کرو. اپنا کاروبار کرو, چھوٹا موٹا کاروبار کر لو. عزت تو ہوگی اپنی وہاں پر, اپنے کمانے میں عزت ہے. سب سے بہترین انسان کھانا وہ ہے جو انسان اپنے محنت کر کے خود ہاتھ سے کماتا ہے. مسجد کے امام کو وہ کے نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے, یا مولوی صاحب عالم بن کے اپنا کاروبار کھول دے, وہ نصیحت کرو تو جن کی 3-3 لاکھ خود تنخواہ ہے. یار تم کاروبار میں لگ گئے, یا تم نے مسجد کو نہیں سنبھالا. کیوں بھائی؟ تیری 3 لاکھ تنخواہ, تو 3 لاکھ تنخواہ میری باندھ دے مہینے کی, میں بڑھا دیتا ہوں مسجد کے امام کو. 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو دے دے مجھے ظالم انسان. تیرا 3 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا, مسجد کا امام بیچارہ 8-10,000 میں گزارا کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مسجد کے اماموں کو, اور جہاں آپ کی عزت نہیں ہے, جہاں آپ کی قدر نہیں ہے, آپ ایسی مسجد کو فوراً چھوڑ دے, فوراً چھوڑ دے. اپنا کاروبار کرے, آپ کاروبار کرے. اگر آپ کاروبار حلال طریقے سے کر رہے ہیں تو قیامت میں آپ کا حشر انشاءاللہ نبیوں کے ساتھ, صدیقین, صحابہ, جو نیک لوگ ان کے ساتھ ہوگا. لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہے مولویوں کو اچھا پہننا, اچھا کھانا, اچھا پینا. وہ کہتے ہیں فقیر رہے. کیوں رہے فقیر بھائی؟ مولوی انسان نہیں ہے, انسان کے بچے نہیں ہوتے مولوی. کیا تم انسان ہو؟ وہ کسی نے کہا نا کہ بچھو کا نام بچھو پتہ نہیں کس نے رکھا. بچھو تھا, اس کا نام بچھو پتہ نہیں کس نے رکھا. یہ تو انسانوں کے اوپر نام ہونا تھا بچھو. انسانوں کا نام جیسے سخت دل تھے, سخت دل لوگ ہوتے, ان کا نام بچھو ہونا چاہیے تھا. بچھو کا نام پتہ نہیں کس نے رکھ دیا بچھو. بچھو سے زیادہ خطرناک ہے یہ امام کو ڈھس رہے, امام کو ذلیل کر رہے, امام کا دل دکھا رہے ہیں. بیچارہ سب کی سنتا ہے, ایک کی برداشت کرتا ہے, کڑی باتیں ساری برداشت. کون کسی کی برداشت کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کل اولاد برداشت نہیں کرتی والدین کی. آج کل چھوٹا بھائی برداشت نہیں کرتا بڑے بھائی کی. آج کل کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا ہے. مسجد کا امام بیچارہ آپ کے 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 کے چکر میں کتنی آپ کی بکواس برداشت کرتا ہے, کتنا اندر ہی اندر بیچارہ دکھ سے لیتا ہے سارا. بیچارہ سال میں آپ کو بولتا ہے جوڑا بنا دو, ڈر کر, وہ بھی ڈر کے بول رہا تھا جوڑا بنا دو. کیا آپ کے 12,000 میں بیوی کا جوڑا بنائے گا؟ کیا بچوں کو جوڑے بنائے گا؟ کیا اپنے جوڑے بنائے گا؟ کیا اپنی چپل خریدے گا؟ کیا بیوی کی چپل خریدے گا؟ کیا بچوں کے لیے چپل خریدے گا؟ کچھ بیچارہ ساری زندگی سسک کے گزار دیتا ہے, غریبی میں گزار دیتا ہے, غربت میں گزار دیتا ہے, لیکن آپ کی غلامی نہیں چھوڑتا. جس کا دل کرتا ہے مسجد کے امام پہ چور کی تہمت لگاتے ہیں, چوری کی اس نے. جس کا جو دل کرتا ہے مسجد کے امام کو ذلیل کر دیتا ہے. تو بھائیو مہربانی کرو, مسجد کے امام کو ذلیل نہ کرو, اللہ کا خوف کرو. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی بڑی پکڑ ہے. اور ایسے امام کو چاہیے ایسے مسجد کو فوراً چھوڑ دے, یا اس کی عزت نہ ہو, یا اس کی عزت نہ ہو, یا اس کی عزت نہ ہو. اپنا کاروبار کر لے,
چھوٹا کاروبار کر لے, اللہ اس میں برکت دے دے گا انشاءاللہ, اپنے آپ خوشحال زندگی گزارے گے. ان کی غلامی نہ کریں, ان کی غلامی چھوڑ دے, کرنا چھوڑ دے. ان کی غلامی کیا صدیق اور غلام لوگ ان کے بن گئے. اپنا کاروبار کا اللہ نے برکت رکھی ہے کہ اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کے عالم بن کے آؤ تو مسجد سنبھال لو آ کر. یہ کاروبار نہیں کرنا مولوی کو کاروبار کرنا منع ہے. اللہ کے نبی سے بڑا بھی کوئی عالم ہے کیا؟ صدیق اکبر سے بڑا بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ تو عمر فاروق سے بڑا کوئی عالم ہے؟ سب کے اپنے اپنے کاروبار تھے. اشرا مبشرہ سارے کے سارے مالدار تھے, کوئی ایک بھی صحابی میں غریب نہیں ہے. وہ بیچارہ ساری زندگی غربت میں زندگی گزارتا ہے, 8-10 ہزار کے چکر میں زندگی گزارتا ہے, اور جس کا دل کرتا ہے آ کے مسجد کے امام کو ذلیل کر دیتا ہے. شرم حیا کرو. بیچارہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے, پہلے آنا پڑتا ہے, سب سے پہلے مسجد کے امام کو آنا پڑتا ہے بیچارے کو. جمعے کے دن بیان کے لیے اسے آنا پڑتا ہے. مقتدی بعد میں آ رہے ہیں, مسجد کے امام بیچارہ پہلے آ رہا ہے کہ ہمیں جمعے کا بیان کرنا ہے. اور تھوڑا ٹائم اوپر ہو جائے, ہاں مولوی بیان ختم کر یار, ٹائم اوپر ہو گیا 5 منٹ, نماز پڑھا. کیوں مولوی تو ملازم ہے, تو ممبر پہ بیٹھ کے کبھی بیان کر کے دکھا. کتنا مشکل ہے ممبر پہ بیان کرنا, کتنا مشکل ہے عوام کے سامنے بولنا. اتنا علم کہاں سے لائے گا تو بولنے کے لیے. میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں, بس اپنا درد دل آپ کے سامنے بیان کیا ہے. خدا را ایسی مسجد کو فل فور چھوڑ دے, اپنا کاروبار کر لے, اپنی بیوی کو بھی اچھا کما کے کھلائے, بچوں کو بھی کما کے اچھا کھلائے. اللہ اس میں برکت دے دے گا انشاءاللہ. 8-10 ہزار کی غلامی نہ کرے, چھوڑ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.